بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے۔ میں طارق متین ہوں۔ واللہ خیر الماکرین۔ اللہ سب سے بہتر تدبیر فرمانے والا ہے، وہی بچائے گا میرے دیس کو بلاؤں سے، جو بارش میں شجر سے گھونسلہ گرنے نہیں دیتا، کیونکہ اس کی تدبیر تمام تدابیر کی امام ہے۔ آج فائنلی پاکستان تحریک انصاف کا 8 ستمبر کو جلسہ ہو رہا ہے۔ اس سے پہلے یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف نے کرنے کی بہت کوشش کی۔ پاکستان تحریک انصاف والوں کو کہا گیا روات میں جلسہ کر لو، نہیں کرنے دیا گیا۔ ترنول میں جلسہ کر لو، نہیں کرنے دیا گیا۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے خود جو F9 پارک ہے وہاں جلسے کی اجازت مانگی۔ پاکستان تحریک انصاف والوں نے ڈی چوک پہ جلسے کی اجازت مانگی، کشمیر ہائی وے پہ جلسے کی اجازت مانگی۔ پاکستان تحریک انصاف کو کہیں کسی جگہ جلسے کی اجازت نہیں دی گئی۔ پاکستان تحریک انصاف کو جب اجازت ملی عدالت سے لڑائی کے بعد، تو پاکستان تحریک انصاف کا وہ اجازت نامہ منسوخ کر دیا گیا۔ کبھی کہا گیا علاقہ مکین آ گئے ہیں، کبھی کہا گیا کیشے آف ویپن پکڑا گیا ہے، اب جلسہ نہیں ہو سکتا۔ کبھی کہا گیا کہ محرم آ گیا ہے، اب انتظامیہ کے اہلکار محرم کی تیاریوں میں سیکیورٹی میں لگے ہوئے، جلسہ نہیں ہو سکتا، آپ کے جلسے کو سیکیورٹی نہیں دی جا سکتی۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہوتا رہا۔ یعنی عامر مغل نے جتنی محنت کی، عامر مغل انتظامیہ کی جانب سے بتایا گیا آئیں جلسے کا اجازت نامہ لے جائیں، آئیں بیٹھیں بات کریں، اور وہاں پر بھی گرفتار کر لیا گیا۔ عدالت کا مذاق اڑایا گیا باقاعدہ طور پر انتظامیہ کی جانب سے۔ عدالت عامر مغل جاتے تھے، کہتے تھے جلسہ کرنا ہے، عدالت کہتی تھی انتظامیہ سے ملو، بیٹھو بات کرو، انتظامیہ عامر مغل کو گرفتار کر لیتی تھی۔ یہ ہم نے اس جلسے کے معاملے میں دیکھا ہے، بار بار دیکھا ہے۔ اور پھر فائنلی پاکستان تحریک انصاف والے عدالت سے لڑائی کے بعد ایک جلسہ اب کر رہے ہیں۔ اس جلسے کا بھرپور ماحول بن گیا ہے۔ میں غلط ثابت ہوا، میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف والے کرنے میں کم سنجیدہ ہیں، اچھے بچے باہر بہت ہیں، یہ اچھے بچے کہیں اور سے چل رہے ہیں۔ میں نے آپ کو شعر سنایا تھا، ہم نے ایک اور بھی محفل میں انہیں دیکھا ہے، یہ جو تیرے نظر آتے ہیں سب تیرے نہیں۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے، ورکرز نے سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا اپنی قیادت کا۔ پیچھے کھڑے ہو کر ایک بندہ میڈیا پہ بات کر رہا ہے، وہ پیچھے پلیکارڈ لے کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ عمران خان کو کچھ ہوا، جلسہ نہیں ہوا، ہم پوچھیں گے۔ علیمہ خان صاحبہ نے بڑا رول پلے کیا، سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے بڑا رول پلے کیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بالآخر مجبور ہوئی کہ جلسہ کرنا ہے۔ اب جلسہ ہو رہا ہے پاکستان تحریک انصاف کا، اور یہ جلسہ ہونے سے پہلے ہی کامیاب ہو گیا۔ یعنی جو جلسے کی چاند رات کہلاتی ہے، آتش بازی کے مناظر ہم نے دیکھے، وہاں ہزاروں کی تعداد میں لوگ ہم نے دیکھے، جلسے کا ماحول ہم نے دیکھا، اور لوگوں کی گفتگو سنی۔ لوگ جس طرح سے عمران خان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، جلسہ کامیاب ہو گیا۔ جلسہ روکنے والے کیا چاہتے ہیں؟ جلسہ نہ ہو، کوریج نہ ہو، سوشل میڈیا پہ مناظر نہ ہوں، یہ نظر نہ آئے کہ وفاقی دارالحکومت میں اس حکومت پر جو فارم 47 پر بیٹھی ہوئی ہے، یعنی میاں نواز شریف، اسلام آباد کے تینوں حلقے، پنڈی ڈویژن کا چٹھا کا بیان، تو کیا ہے اس حکومت کے پلے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ حکومت، اگر یہ نظر آ رہا ہو کہ زرداری بھی اس حکومت میں، نواز شریف بھی اس حکومت میں، اب تو فضل الرحمان کی طرف سے بھی کہہ دیا گیا کہ یہی حکومت ہے، بھلے فارم 47 کی ہے تو یہی حکومت ہے، تو سب اس حکومت میں، ایم کیو بھی اس حکومت میں۔ پھر بھی اگر یہ حکومت تمام جماعتوں کے ملنے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتی، اور عمران خان اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ جیل میں بیٹھ کے کر دیتا ہے، تو یہ حکومت تو ویسے اس کی کام پہ ٹانگ رہی ہیں، کیا رہ جائے گا اس حکومت کے پلے؟ تو حکومت اب بھی گو کہ مجبور ہے کہ عمران خان نے جب بات مانی اسٹیبلشمنٹ کی، اور اسٹیبلشمنٹ والوں نے صبح 7 بجے اعظم سواتی کو جیل میں بھیج دیا، تو پھر عمران خان نے وہ بات مانی کہ ٹھیک ہے، یہ جو عقیدہ ختم نبوت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے محبت کا اظہار کرتے ہوئے علماء کرام سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچیں گے، اور مظاہرین ہوں گے، اور ایک سچویشن ہو سکتی ہے اسلام آباد میں۔ اور اس سے پہلے جب یہ ہوا تھا معاملہ جس روز 22 اگست کو، اس سے 2 روز پہلے بھی یہ سب کچھ ہوا تھا، تو عمران خان نے کہا ٹھیک، اور عمران خان نے وہ بات مان لی، اعظم سواتی صاحب نے آ کر اعلان کر دیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی بات مانی تھی، رؤوف حسن نے کہا بریک تھرو ہو گیا، اور پھر یہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کا ہونے جا رہا ہے۔ حکومت کیا کر سکتی تھی؟ جو حکومت نے کیا وہ بھی حکومت نے مکمل طور پہ نہیں کیا، یہ مل جل کر کیا گیا کام ہے کہ ٹھیک ہے، ایک بڑا ہم نے عمران خان سے قدم پیچھے لینے کو کہا، اور اب عمران خان کو اب ہم نہیں روک پائیں گے، تو آپ روکیں، ہماری طرف سے آشیرواد ہے، روکیں۔ یہ صاف طور پر نظر آ رہا ہے۔ اسلام آباد کے شہریوں کی زندگی حرام کر کے حکومت نے ہر جگہ کنٹینر کھڑے کر دیے،
چوکوں پر، چوراہوں پر، داخلی راستوں پر، خارجی راستوں پر، ہر جگہ کنٹینر کھڑے کر کے حکومت نے شہریوں کے لیے نقل و حمل تقریباً ناممکن بنا دی۔ اب نقل و حمل ناممکن بنانے کے بعد، راولپنڈی اسلام آباد کو کنٹینرستان بنانے کے بعد، حکومت یہ سوچتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نہیں پہنچ پائیں گے۔ ورکرز نے ایک دن پہلے جلسہ گاہ جا کے بتا دیا، روکنا کیوں عمران خان کا جلسہ، تاکہ پیغام نہ جائے۔ تو جب یہ حکومت بے وقوفیاں کرتی ہے، بونگیاں مارتی ہے کہ آپ نے جلسے کے لیے کنٹینر لگا کے ایک ایک سڑک، ایک ایک گلی، ایک ایک رستہ بند کر دیا، مری سے اترتے ہوئے رستے بند، اس کے بعد آس پاس کے شہروں سے آتے ہوئے رستے بند، موٹر وے سے داخلی راستے بند، تو آپ نے سب بند کر دیا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم نے ایک رستہ طے کیا آپ لوگوں کے لیے، پیٹرول جلائیں، لائنوں میں لگیں، خوار ہوں، اس ایک رستے سے پہنچے تاکہ آپ میں سے بہت سے لوگ نہ پہنچ سکیں۔ یہ جو کچھ حکومت نے کیا، اس کے نتیجے میں جلسہ تو پہلے ہی کامیاب ہو گیا، میسج تو پہلے ہی پہنچنا شروع ہو گیا، اور بڑی تعداد میں اس کی کوریج ہو رہی ہے۔ سوشل میڈیا کوریج ہوتی ہے عمران خان کے جلسوں کی کوریج پر، تو چینلز کو باضابطہ طور پر شٹ اپ کال دی جاتی ہے، تو کوریج بڑی بھرپور ہو رہی ہے۔ عمران خان کی ٹیم نے جلسے کو جلسے سے پہلے کامیاب بنا دیا، بھر دیا۔ جو سندھ سے قافلہ حلیم عادل شیخ کا جا رہا ہے، اس کے حوالے سے مناظر ہم نے دیکھے، ان کو ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد روکا گیا ہے، ہر 10-15 کلومیٹر کے بعد روکا گیا ہے، اور کبھی کوئی ایس ایچ او آ جاتا ہے، کبھی گاڑیوں کے ڈرائیورز کو اٹھا لیا جاتا ہے، کبھی آ کر گاڑیوں کی چابیاں چھین لی جاتی ہیں۔ ایک عجیب مذاق لگایا ہوا ہے۔ اب وہاں مریم نواز شریف کی نون لیگ کی حکومت، یہاں سندھ میں آصف علی زرداری صاحب کی جماعت کی حکومت، اور رستے روکے ہوئے بری طرح سے لوگوں کو پریشان کیا ہوا ہے۔ تو یہ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، عمران خان کا میسج ہی تو آگے جا رہا ہے، اور وہ میسج بہت بھرپور انداز میں آگے جا رہا ہے۔ اور جلسہ گاہ میں جو کارکن ہیں، ان کی تعداد بہت ہی بڑی ہے۔ آپ اس کے علاوہ کچھ خبریں دیکھیں۔ حماد اظہر جلسہ گاہ پہنچ گئے۔ اب حماد اظہر کا جلسہ گاہ پہنچنا، لوگوں کے درمیان میں سیلفیاں بنا رہے ہیں، ان سے بات کر رہے ہیں، حماد اظہر نے میڈیا انٹریکشن بھی کیا، تو یہ اپنے آپ میں بہت بڑی خبر ہے۔ علیمہ خان صاحبہ جلسہ گاہ میں موجود۔ میاں محمود الرشید کے صاحبزادے میاں حسن محمود یہ جا رہے تھے، اسلام آباد پولیس نے ان کو گرفتار کر لیا۔ اس کے علاوہ بھی گرفتاریاں ہوئیں۔ اب ایک تصویر آپ دیکھیں، یہ تصویر ہے مدثر نامی نوجوان کی۔ اس مدثر کے بھائی کو پاکستان سے ہجرت کرنا پڑی 9 مئی کے بعد۔ یہ ہوا مدثر کے گھر پر جب چھاپا مارا گیا، دھاوا بولا گیا، تو مدثر کی جو ماں ہیں ان پر بھی تشدد کی اطلاعات آئیں۔ مدثر کی ہمشیرہ کو بھی گھسیٹا گیا، اور مدثر کو لے جایا گیا، اور اس کے بعد 1 مہینہ غائب رکھا گیا۔ اب اگر آپ یہ سوچیے کہ ان تمام چیزوں کے باوجود مدثر ایک پلیکارڈ لے کر کھڑا ہوا ہے کہ خان بلائے عوام نہ آئے، یہ کس کتاب میں لکھا ہے؟ تو پھر آپ سوچیں کہ یہ حکومت ان لوگوں کو شکست دینے کے بارے میں سوچ رہی ہے۔ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جس طرح کی باتیں، جس طرح کی حرکتیں یہ حکومت کر رہی ہے، ہر طرف سے کنٹینر لگا دیے، شہر کے شہر بند کر دیے، اور اب یہ سوچتے ہیں کہ اس میں کامیابی مل جائے گی۔ اس کے بعد میں آپ سے عرض کروں کہ عارف علوی صاحب نے ایک بڑا بھرپور پیغام دیا ہے۔ عارف علوی صاحب ٹویٹر پہ آئے، اور یہ جو عمران خان صاحب نے اصطلاح استعمال کی ہے، آرمی چیف صاحب کے لیے استعمال کی ہے، جنگل کا بادشاہ والی، عارف علوی صاحب نے آ کے استعمال کی یہ اصطلاح، اور لکھا کیا؟ قید کرنے والوں کا المیہ یہ ہے کہ 8 ستمبر کے جلسے کا بادشاہ عمران خان جنگل کے بادشاہوں کو للکار کر اور گردن دبوچ کے کہہ رہا ہے۔ عارف علوی صاحب لکھ رہے ہیں، جنگل کے بادشاہوں کی گردن دبوچ کے کہہ رہا ہے، مجھے کی گئی ہے یہ پیشکش کہ سزا میں ہوں گی رعایتیں، جو قصور میں نے کیا نہیں وہ قبول کر لوں دباؤ میں۔ تو مرتضیٰ برلاس صاحب کی شاعری عارف علوی صاحب نے پوسٹ کی اور لکھا، وہ جان دے گا، عمران خان کی بات ہو رہی ہے، قربان ہو جائے گا وطن پر، مگر جھوٹ، فریب اور مکاری کی کمر توڑ کر اس جنگل کو گل و گلزار کرے گا۔ یہ عارف علوی صاحب نے عمران خان کی طرف سے پیغام دیا، آگے لکھا انشاءاللہ۔ تو عمران خان کی جماعت کے لوگ انٹیکٹ ہیں۔ جو عمران خان کی جماعت میں نہیں تھے، طاقتوروں نے اندر بھیج دیے تھے، اور عمران خان کی غلطی ہے کہ انہوں نے قبول بھی کر لیے تھے۔ ایسے لوگ ہیں جو چھوڑ کر گئے ہیں، یا پھر کچھ لوگ ہیں جو ڈر کے مارے چھوڑ گئے تھے، اور اب ان میں سے ہر ایک واپس آنا چاہتا ہے۔ اور عمران خان صاحب کس کو لیں گے واپس، کس کو واپس نہیں لیں گے، یہ عمران خان کا فیصلہ ہوگا۔ لیکن اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ایسے تمام لوگوں کے لیے سچویشن بڑی مشکل ہے۔ تو جلسہ ہونے جا رہا ہے بالآخر،
اور بڑا اور بھرپور جلسہ ہونے جا رہا ہے. جو انتظامیہ حرکتیں کر رہی اس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ جلسہ گاہ سے دور رہ جائیں گے, باہر رہ جائیں گے, یہ ممکن ہے. لیکن پھر بھی یہ جلسہ شروع ہونے سے پہلے حکومت کی حرکتوں کی وجہ سے اپنا مکمل امپیکٹ کریٹ کر چکا ہے. یہ جلسہ ابھی سے سپر ہٹ ہے. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.